بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم مناظرہ کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس علم مناظرہ کورس کے اندر ہم نے آج بنیادی طور پر چند باتیں پڑھنی ہیں۔ ایک تو ہے اس کا تعارف، اور پھر اس کے بعد ہے اس کی اصطلاحات۔ اصطلاحات اس کی کافی ساری ہیں، ان میں سے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں میں ان کو بیان کروں گا۔ ان میں سے پہلی چیز یعنی علم مناظرہ کا تعارف۔ اچھا، جو اصطلاحات ہیں ان میں سے کچھ اصطلاحات تو آج بیان کریں گے اور کچھ کل، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات علم مناظرہ کا تعارف۔ علم مناظرہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی تعریف ہے اور ایک اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ علم مناظرہ ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم آپس کے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی علم مناظرہ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپس میں ہماری جو آراء اور ہمارے موقف مختلف ہو جاتے ہیں، نظریات مختلف ہو جاتے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے ہم حل کریں، کیا اصول ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں تو اس گفتگو کے اندر ہم دلائل کے ساتھ اس بحث کو کر سکیں اور پھر ایک خاص نتیجے پر پہنچ سکیں۔ تو علم مناظرہ ایک ایسا علم ہوا کہ آپس کے اندر ہمارے جو اختلافات ہیں، چاہے ان کا تعلق دنیاوی لحاظ سے ہے، چاہے ان کا تعلق دینی لحاظ سے ہے، یا کسی بھی اعتبار سے، عقائد سے ہو یا فقہیات سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو ان اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس بحث کے اصولوں کا نام ہے علم مناظرہ۔ نمبر 2، وہ ہے علم مناظرہ کی وسعت، کہ بھئی علم مناظرہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ علم مناظرہ کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علم مناظرہ یہ عام، اگر کوئی مزدور ہے تو وہ بھی اپنی گفتگو کے اندر علم مناظرہ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ ہے یا پروفیسر ہے، وہ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ناقد ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی عالم ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم درس و تدریس کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس وقت بھی طلبہ کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، بحث و تکرار ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک طالب علم ہم سے سوال کر لیتا ہے کہ استاد صاحب یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے اس کا اعراب ایسا کیوں ہے، یا استاد پوچھ لیتے ہیں طالب علم سے عبارت کے دوران کہ بھئی یہ جو چیز آپ نے پڑھی ہے، یہ اعراب پڑھا ہے، ایسا کیوں پڑھا ہے؟ تو آپ آگے جب بڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اس چیز کا تعلق بھی علم مناظرہ کے ساتھ ہے۔ تیسری بات، تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ علم مناظرہ بہت وسیع ہے۔ اب یہ ہماری خوش قسمتی اس کو سمجھیں کہ ہمارے مدارس کے اندر اس علم کو پڑھایا جاتا ہے، جبکہ دیگر جگہوں پر اس علم کو نہیں پڑھایا جاتا۔ تیسری بات وہ یہ ہے علم کے مروجہ مناظرہ۔ یہ مختلف مناظرے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ معلوم نہیں کہ وہ جو علم مناظرہ کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ بالکل بھی وہاں پر نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن اصولی لحاظ سے جس طرح ہم آگے بڑھیں گے تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا، بالکل یعنی جو موجودہ دور میں مناظرے ہوتے ہیں ان کا ایک الگ ہی ڈھنگ ہے، الگ ہی رنگ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بحث کی کوئی نتیجہ وہ سامنے نہیں آتا۔ تو اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ مروجہ مناظرے، علم مناظرہ کے نام پہ دھبے ہیں، یہ مناظرے نہیں ہیں۔ آگے ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر، وہ ہے علم مناظرہ کے لیے علم منطق، یہ موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی علم منطق بہت ضروری ہے۔ آگے جب ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل واضح ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو علم مناظرہ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اگر معذرت علم منطق بہت اہم ہے، اور اگر جس کو یہ نہیں آتی، علم منطق نہیں آتا یا اس کا اجرا نہیں آتا، تو معذرت کے ساتھ وہ علم مناظرہ حقیقی طور پر نہیں سمجھ سکتا۔
जहाँ पे नीचे मैंने लिखा भी है कि इल्म मुनाजरा के लिए इल्म मंतिक मौकूफ़ अलैह की हैसियत रखता है। जिससे इल्म मंतिक का इजरा नहीं आता वो मुनाजरा कैसे समझ लेता है, ये बात फ़कीर की समझ से बालातर है। ये आगे बढ़ेंगे तो इस बात की सदाकत फिर ही होगी। वो असातिज़ा जो इल्म मंतिक का इजरा नहीं जानते वो कैसे पढ़ाते हैं और तलबा क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। और वाक़तन ऐसा ही है कि बहुत अजीब सी सूरत हाल है। ये आगे बढ़ेंगे तो तभी शायद, अभी तो आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा भी ये बात मैंने कितनी सही की है। सबसे पहले अब ये था इल्म मुनाजरा का कुछ हल्का सा तारुफ। अच्छा, बकिया इसमें बहुत सारी बहसें हैं, मैं तवील बहसों में नहीं जाना चाह रहा। मसलन ये है कि इसकी शरई हैसियत क्या है, फिर कुरान से इसका सबूत है, हदीसों से इसका सबूत है, ये काफ़ी सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उन चीज़ों की तरफ जाने की बजाय मैं मकसूद की तरफ आता हूँ। वो ये है कि तारीफ़ात इल्म मुनाजरा की तारीफ़ात। उनमें से पहली तारीफ़ है वो मुनाजरा ही की तारीफ़ है कि मुनाजरा किसको कहते हैं। मुनाजरा कहते हैं तवज्जुहुल मुतखासिमैन फिन निस्बती बैन शैअैन इज़हारन लिस्सवाब, यानी दो झगड़ने वालों का इज़हार सवाब यानी इज़हार दुरुस्ती की गरज से की वजह से दो चीज़ों के दरमियान निस्बत में मुतवज्जे होना। अब यहाँ पर इसको हमने समझना है, वो ये है कि इल्म मुनाजरा किसको कहते हैं। मुतखासिमैन का मतलब होता है फरीकैन, यानी वो दो अफराद के जिनकी राय आपस में मुख्तलिफ हो गई है। फिर निस्बत का मतलब है हुक्म में, निस्बत का मतलब यहाँ पे हुक्म है। बैन शैअैन, दो चीज़ों के माबैन। दो चीज़ें क्या होती हैं, एक महकूम अलैह और एक महकूम बिही। इज़हारन लिस्सवाब, इज़हारे सवाब के लिए, यानी मुनाजरा उससे कहते हैं कि जब आपस में बहस की जाए, यानी गुफ्तगू के लिए एक दूसरे के सामने बैठा जाए तो उसमें जो मकसूद है वो इज़हार सवाब हो, इज़हार दुरुस्ती हो, तो इसको मुनाजरा कहते हैं। इसके बाद है मुजादला। मुनाजरा के बाद मुजादला और मुकाबरा, ये इसकी कसीमें हैं और एक तरह की ज़िद्दें भी हैं, और इनका ज़िक्र इस वजह से ज़रूरी होता है ताकि मुनाजरा की तारीफ़ को अच्छे तरीके से समझा जा सके। फिर जहाँ कहीं पर मुनाजरा हो रहा हो तो बीच में ये चीज़ें भी बाज़ औक़ात दखल अंदाज हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये मुनाजरा नहीं बल्कि ये मुजादला या फिर मुकाबरा की सूरत पैदा हो गई है। यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता हूँ, हमारे यहाँ जो मुनाजरे होते हैं ये मुनाजरे तो इनको कहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये मुजादले होते हैं। मुजादला कहते हैं कि हियल मुनाज़अतु ला लि इज़हार सवाबी, यानी ये झगड़ा ही होता है लेकिन ये इज़हार सवाब के लिए यानी इज़हार दुरुस्ती के लिए नहीं होता, बल इल्ज़ामिल खस्मी, बल्कि इल्ज़ाम खस्म के लिए होता है। अच्छा, पहले की मैं यहाँ पर एक मिसाल लेता हूँ, फिर दूसरे की भी एक मिसाल, आम फहम मिसाल देता हूँ ताकि हमें ये बात मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। मुनाजरा, मिसाल के तौर पर मेरा आपके साथ, आप में से कोई भी फ़र्द है, आपके साथ किसी बात के अंदर किसी मसले के अंदर इख्तिलाफ हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर यही अभी पीछे मैंने एक बात अर्ज़ की है कि जनाब इस वक्त ये मुनाजरे नहीं बल्कि ये मुजादले हैं। फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं नहीं नहीं जनाब ये तो मुनाजरे ही हैं, ये मुजादले नहीं हैं। अब इस तरह हमारी आपस के अंदर गुफ्तगू शुरू हो गई। अब अगर दोनों का मकसद ये है कि जनाब हम हकीकत तक पहुँचें, हम दुरुस्ती तक पहुँचें, तो अगर ये चीज़ है तो फिर इस सूरत के अंदर इसको हम मुनाजरा कहेंगे। अब यहाँ पर जो हम आप और मैं बहस के लिए बैठे हैं तो एक दूसरे की तरफ हम ये जो मुतवज्जे हुए हैं इसको कहेंगे तवज्जुहुल मुतखासिमैन, यानी दो फरीकैन का आपस के अंदर मुतवज्जे होना। फिर निस्बती, निस्बत में, निस्बत का मतलब क्या हुआ, हुक्म। मतलब मैं कहता हूँ कि ये मुजादला है
اور آپ کہتے ہیں یہ مجادلہ نہیں ہے، یا میں کہتا ہوں یہ مناظرہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ مناظرہ ہے۔ اب اس میں نہیں اور ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حکم ہے، یہ نسبت ہے، اس کے اندر ہماری یہ کیا ہو گئی، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا اب اس کے بعد اچھا شیئین سے مراد کیا ہوا، محکوم علیہ اور محکوم بہی، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ مناظرہ ہے۔ اب اس میں یہ جو ہے محکوم علیہ ہے اور مناظرے کا ہونا یہ محکوم بہی ہے، اور اس کا جو ہم نے اس کو ثابت کیا اس کے لیے محکوم علیہ کے لیے تو یہ کیا ہو گیا، حکم ہو گیا۔ تو یہ شیئین ہے، یعنی محکوم علیہ محکوم بہی۔ پھر اظہاراً للصواب، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم درستی تک پہنچیں کہ حقیقت میں یہ کیا ہے، تو اس دونوں کی اگر یہ نیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے جی مجادلہ۔ مجادلہ کیا ہے؟ ہی المنازعۃ، مناظرہ ہو، مجادلہ ہو، مکابرہ ہو، یہ تینوں کے تینوں یہ منازعات ہی ہیں، یعنی جھگڑے ہیں۔ جس طرح متخاصمین، اوپر لفظ متخاصمین کے اندر اس چیز کا یہ چیز موجود تھی، یہاں پر بھی یہی بات کی کہ ہی المنازعۃ، یہ منازعہ ہی ہے، لیکن اس میں ایک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا لإظہار ثواب، کہ اس میں اظہار ثواب مقصود نہیں ہوتا، درستی مقصود نہیں ہوتی، بل لإلزام الخصم، بلکہ محض یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فرد وہ اپنے دعوے کو، اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنے موقف کو وہ دوسرے پر ٹھونسنا چاہتا ہے، میری بات مانو، اس کو کہتے ہیں الزام الخصم، اپنی بات دوسرے پر ٹھونسنا، اس کو الزام خصم کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مجادلہ کے اندر محض یہ ہوتا ہے کہ بھئی میری بات مانو، ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، اور بقیہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ اظہار ثواب نہیں ہوتا بلکہ یہ الزام خصم ہوتا ہے، اور اسی کو مجادلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مکابرہ۔ مکابرہ کیا ہے؟ ہذہ، یعنی یہ منازعہ ہی ہے، الا، مگر یہ کہ انہ لا لالزام الخصم ایضا، اس کے اندر دونوں کی دونوں نہ اظہار ثواب ہوتا ہے اور نہ ہی الزام خصم ہوتا ہے۔ مکابرہ اس کو کہتے ہیں، اس میں دونوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ اظہار ثواب اور نہ الزام خصم، دونوں نہیں ہوتے۔ یعنی اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اظہار ثواب تو ہے ہی نہیں، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بھئی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم جو ہے وہ ایک درستی کے لیے آپس کے اندر بیٹھ کر بحث کریں۔ اس میں ایک اور چیز، یعنی الزام خصم بھی نہیں ہوتا، مطلب اپنی بات کو ٹھونسنا، یہ بھی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ اچھا اس کی مثال کیا بنے گی؟ عام طور پر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے، ہمارے ہاں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو چھیڑتا ہے، وہ دوسرے کو چھیڑتا ہے، مثلاً وہ اس کو کہتا ہے کہ اب سیاست پہ گفتگو چل رہی ہے، مذہبی گفتگو چل رہی ہے، کوئی فقہی مسئلہ چل رہا ہے، کچھ بھی۔ بعض طالب علموں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں نا میں نہیں مانتا تمہاری بات، اب اگرچہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہو تو تب بھی یہ کہتا ہے نا میں نے نہیں ماننا۔ اچھا بھائی پھر آپ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے بس میں آپ کی بات نہیں مان رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اس کا اپنا بھی کوئی موقف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات اس پہ ٹھونسے، ایسا بھی نہیں ہوتا، جس کو الزام خصم کہتے ہیں۔ تو الزام خصم بھی نہیں ہوتا، بس فقط اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا بس۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ مکابرہ۔